بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم عاد کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کب دنیا میں بھیجا اور آپ کس کی اولاد ہیں۔ اس قوم پر اللہ کا عذاب کتنی شکلوں میں آیا، اور جب اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ کہاں محفوظ ہوئے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشتی کا حکم دیا تھا، اسی طرح اس قوم کی اللہ نے کیسے مدد فرمائی اور پھر ان لوگوں نے کہاں ہجرت کی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر کتنی تھی۔ تمام معلومات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام مکابہ تھا۔ عاد کا تعلق عرب کے پرانے قبیلے سامیہ سے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سے سام کی اولاد ہیں۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر حضرت موت تک ان کی بستیاں آباد تھیں۔ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب تھیں۔ ان میں ہر قسم کے باغات تھے۔ رہنے کے لیے بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ یہ قدور لوگ تھے، یعنی ان لوگوں کے قد بہت بڑے بڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں انہیں عطا کی تھیں، لیکن یہ قوم اپنی طاقت اور شان و شوکت میں بہت گمان رکھتی تھی۔ قوم عاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے گزری ہے۔ قرآن کریم میں اس قوم کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم کہا گیا ہے۔ یہ قوم عرب کے سب سے بہترین علاقے میں آباد تھی۔ ان کی آبادی بڑھ کر عراق تک چلی گئی تھی۔ یہ لوگ بت پرست تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بت تراشنے میں ماہر بھی سمجھے جاتے تھے۔ ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت طوفان کی وجہ سے زمین کی تہہ میں چلے گئے، تو ابلیس مردود نے اس قوم کو بتوں کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے ان بتوں کو زمین سے نکال لیا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ دراصل یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے۔ ان کے مرنے کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کے بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگار تعمیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنا دیے۔ قوم عاد اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں ایسے ڈوبے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو معبود مان کر شیطانی عمل کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے بڑی اور باعزت شاخ خلود میں سے تھے۔ آپ کا رنگ سرخ و سفید تھا، چہرہ بہت خوبصورت اور داڑھی بڑی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اس کی عبادت کی دعوت دی۔ وہ لوگ بہت ظالم اور سرکش تھے۔ آپ نے انہیں ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن قوم عاد نے آپ کی ایک نہ سنی، بلکہ آپ کو سختی کے ساتھ چٹلایا اور غرور و تکبر میں کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور اور شان و شوکت کا مالک کون ہے؟ لیکن پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام نے مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے اور قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ آپ نے قوم نوح کی مثال دے کر بھی انہیں سمجھایا اور طوفان کی کیفیت ان کے سامنے بیان کی۔ تو آپ نے ان سے فرمایا، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت، حکومت اور شان و شوکت پر گھمنڈ نہ کیا کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے تجھے یہ دولت بخشی اور خوشحالی عطا کی۔ لہذا تم لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کی پوجا کرنے سے باز آ جاؤ۔ یہ بت تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے اور نہ ہی یہ دکھ سکھ میں تمہارے کام آئیں گے۔ اے قوم کے لوگوں، یہ بات حقیقت ہے کہ تم ایک مدت سے نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، وہ معاف کر دے گا۔ تقوی اور اطاعت کی زندگی گزارو، وہ تمہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ آپ تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے کہ مجھے تم سے کسی بدلے اور اجر کی خواہش نہیں ہے، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے
حضرت ہود علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کی تبلیغ فرمائی، اے میری قوم، بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، عدل و انصاف سے کام لو اور ظلم و ستم سے باز آ جاؤ۔ قوم عاد اپنی طاقت کے نشے میں مست تھی، اس نے آپ کی بات نہ مانی۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے عذاب کا آغاز شروع ہوا۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ 3 سال تک ان پر بارش نہ ہوئی، ان کی زمینیں خشک ہو کر ریگستان بن گئیں اور باغات جل گئے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی سرکشی میں کمی نہ آئی، شرک سے باز نہ آئے اور بت پرستی بھی نہ چھوڑی۔ اب ان پر 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا طوفان آیا۔ اس آندھی نے ان کے رہے سہے باغات اور محلات کو بھی زمین پر بچا دیا۔ آندھی اس قدر شدید تھی کہ ان کے جانور اور وہ خود ہوا میں اڑنے لگے، پہلے اڑتے اور پھر سر کے بل زمین پر آ گرتے اور ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ اسی طرح پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے جھٹلانے والوں کی نسل کاٹ دی۔ مطلب یہ کہ قوم عاد پوری کی پوری تباہ کر دی گئی، اس لیے آئندہ کی نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں نے عذاب کے وقت ایک گھیردار جگہ میں پناہ لے لی تھی۔ یہ ایک عجیب منظر تھا کہ اس طوفانی ہوا سے بڑے بڑے محلات تو گر گئے، مگر اس گھیردار جگہ میں ہوا معمول کے مطابق چلتی رہی۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس جگہ پر آرام سے بیٹھے رہے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد یہ لوگ مکہ معظمہ میں آ گئے۔ قوم عاد پر جو اللہ کا عذاب آیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الحاقہ میں یوں فرمایا، قوم عاد کو ایک سخت آندھی سے ہلاک کیا گیا، وہ ان پر 7 راتوں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو اس قوم کو اس طرح گرے ہوئے دیکھتے جیسے گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں۔ سو کیا تمہیں ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آیا ہے؟ تفاسیر میں اس عذاب کی تفسیر یوں درج ہے کہ جب 3 سال بارش نہ ہوئی تو ایک دن بادل اٹھا۔ عاد کی قوم نے خیال کیا کہ یہ بارش ہوگی، ان سب کا خیال یہ تھا کہ یہ بادل خوب برسے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بھی اڑایا کہ یہ صاحب تو ہم پر عذاب کی پیش گوئی فرما رہے تھے، یہ تو برسنے والا بادل آ گیا ہے۔ تو ان کی بات سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ بادل نہیں بلکہ عذاب ہے، اب بھی وقت ہے، تم میری بات مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ اور بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ بھلا اس بادل میں عذاب کیسا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں ایسی ہوا چلے گی کہ تمہیں اور تمہارے مکانات کو نیست و نابود کر دے گی۔ اس پر انہوں نے فرمایا، اے ہود، تم ہماری طاقت کو جانتے ہو، پھر بھی ہمیں ہوا سے ڈرا رہے ہو، یہ ہمارا کیا بگاڑے گی؟ اب بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ ابر شہر کے کناروں پر آ گیا اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی۔ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ شدید ترین ہوا نے انہیں اٹھا اٹھا کر پھینکا، پھر بھی وہ 7 دن تک زندہ رہے اور آخر 8ویں دن وہ سب کے سب بے جان ہو کر گر پڑے، کوئی اپنے مکانوں میں مارا گیا اور کوئی باہر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کے مکانات کو بھی زمین کے برابر کر دیا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 464 سال ہوئی تو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔